ہے یہ کس نجات کے ہر سوئی بت جگائی ہے یہ کس نے زندہ رہنے کی یہ کس نے زندہ رہنے کی ریت ڈالی ہے اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی ہے اجل کا دیس کہتے ہیں اس قبرستان کو جب قبروں سے بھرا ہوا شہر آنکھوں کو بند رکھیے گا اس ویران دیس میں جہاں قبریں ہی قبریں ہیں اور ہر قبر میں ایک مردہ موجود ہے پر وہاں ایک قبر ہے جس میں سے ایک آواز آتی ہے وہ یہاں نہیں ہے وہ یہاں نہیں ہے آواز آج بھی آ رہی ہے جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ آواز دیتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہیں تیرے ہی زندہ ہونے سے ہم بھی زندہ ہیں کہیں گے تیرے ہی زندہ ہونے سے ہم بھی زندہ ہیں تیرے جلال سے ہی زندگی جلالی ہے تیرے جلال سے ہی زندگی جلالی ہے یہ کس نے زندہ رہنے کی یہ کس نے زندہ رہنے کی ریت ڈالی ہے اجل کے دیس میں قبر یہ کس کی خالی خداوند آج کے فتح مند دن کے لیے میری جان تجھے مبارک کہتی ہے خداوند کہ خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے اس فتح مندی کے لیے سب کہیں خداوند میری جان تجھے مبارک کہتی ہے خداوند کوئی دنیا میں ایسا معبود نہیں جو ایسا کر سکے تو ہے اور صرف تو ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ثابت کیا کہ نہ مجھ سے کوئی تھا نہ مجھ سے کوئی ہے اور نہ مجھ سے کوئی ہوگا میں موت کے تاج توڑ کر جیتا تیرے جلال سے ہی زندگی جلالی ہے یسو ہے او کلمہ جیڑا رب دے نال سی ازنا آئے اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہو گئے یسو ہے او کلمہ جیڑا رب دے نال سی ازنا ایہو کلمہ ہے خدا میں لوکانو بتنا آج ہم صبح صبح نعرے مارتے آ رہے تھے یہ ہم دنیا کو جگاتے ہوئے بتاتے آ رہے تھے ایہو کلمہ ہے خدا میں لوکانو بتنا سب مل کر کہیں گے نام جپا میں تیرا یسو نام جپا میں تیرا یسو تیری حمد سنا ایک بار بنا دو آسے تیرا نام سرایا جاوے عزت حشمت پاوے تیرا نام سرایا جاوے عزت حشمت پاوے میرے پاک خداوند یسو جدر آجا جدر آجا سب مل کر نام جپا میں تیرا یسو نام جپا میں تیرا یسو تیری حمد سنا تیری حمد سنا اور خداوندی کے ساتھ
میں یسو تیرے خون دے قطرے بن گئی زندگی میری ہو یسو تیرے خون دے بن گئی زندگی میری میرے لئی تو سولی چڑھیا نہ لکھا دیا مارا میرے لئی تو سولی چڑھیا نہ لکھا دیا مارا نام جپا میں تیرا نام جپا آئے ایماندار بڑی دلیری کے ساتھ ہے میری او مضبوط چٹان تے لکن دی تھا میری آپ کی باری ہے میری او مضبوط چٹان تے تھا میری جب بھی او دا نا پکارا ہون دور بلاوا جب بھی او دا نا پکارا ہون دور بلاوا ہون دور بلاوا نام جپا میں تیرا یسو نام جپا میں تیرا یسو تیری حمد سنا تیری حمد سنا ہاللویا وہ جی اٹھا ہے اس کے لیے زوردار تالی بجائیں گے زوردار تالی یہ تالی کافی نہیں ہے وہ جی اٹھا ہے اس نے دنیا کو اعلان کر دیا آج کے دن پورے یروشلم میں ایک دوران لگا ہوا ہے یہ کون ہے جو عدل کے دیش میں خالی قبر لے کے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے جس کی قبر شہادت دیتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے وہ جھوٹ ہے ہاللویا ہاللویا کتنے لوگ شادمانی سے بھر گئے ہیں خداوند کی محبت سے اس کے جلال سے اس کی قدرت سے بھر گئے ہیں ہر روز خداوند کی قدرت ہمارے لیے میسر ہے اور آج کا دن بہت خاص ہے آج کا دن دراصل کلیسیا کے لیے زندہ ہونے کا دن ہے مردہ لوگوں کے زندہ ہونے کا دن ہے آمین یہ جو خاص طور پر ان دنوں میں جیسے گڈ فرائیڈے تھا تو ہم نے بات کی یسوع مسیح کی صلیب کی اس کے کفارے کی اس کے مار کھانے کی تو یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ صرف ایک یاد ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہم پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں تازہ ہو جاتے ہیں آمین ہاللویا خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ بہت سارے مردہ زندہ ہوئے شروع سے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر مردے زندہ ہوئے ہیں کچھ مردوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے جلدی سے پہلا سلاطین جلدی سے نکالیں گے پہلا سلاطین اس کا 17واں باب پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 70ویں آیت ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس کے گھر کی مالک تھی بیمار پڑا اور اسی کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا اور اس کی 22ویں آیت بس ہم جلدی سے دیکھیں گے اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکی کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا ہاللویا یعنی کہ مردے زندہ ہونے کا کوئی کنسیپٹ نیا نہیں ہے خداوند کی قدرت میں پھر ایک دوسرا مردہ زندہ ہوا دوسرا سلاطین جلدی سے 4 باب دوسرا سلاطین 4 باب اس کی 19ویں آیت اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر ہائے میرا سر اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جاؤ اور اس کی 36ویں آیت یہ میں جلدی جلدی ٹو دا پوائنٹ ورسز میں نکال رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے
تب اس نے حجازی کو بلا کر کہا اس شومی عورت کو بلا لے. سو اس نے اسے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے. تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگو ہوئی. پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلے گئی. یہ کیا ہوا جی؟ دوسرا مردہ زندہ ہو گیا. اس کے بعد نکالے اسی کا 13واں باب اور اس کی 20ویں آیت. اور الیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس گئے. اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا. سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. یہ بھی خداوند کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 50 ہے 40 آیت پہلے ہم پڑھیں گے. جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ اس کی راہ تکتے تھے. یہ پورا یائر کی بیٹی کی کہانی ہے کہ یسوع مسیح نے اسے جب زندہ کیا. ہم لاسٹ ورس پڑھیں گے 55 آیت 45 میں آئے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کہا آئے لڑکی اٹھ. اور اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو. یہ پھر کیا کیا جی؟ یسوع مسیح نے اب اپنے خدمت کے دور میں جب یسوع مسیح خود اس دنیا میں موجود ہے تو یسوع مسیح نے اس مردہ لڑکی کو کیا کیا؟ زندہ کیا. اسی طرح نکالے یوحنا کی انجیل 11واں باب. یہاں لازر کی قبر پر جو کام خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے یہ بہت خوبصورت کام ہے اور یہ دلیل دیتا ہے یسوع مسیح کے آج زندہ ہونے کی. یسوع مسیح نے کیا کہا انہیں؟ قیامت اور زندگی. جب یسوع مسیح اس قبر کے پاس گیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر کو قبر سے کیا کرو جی؟ ہٹا دو. کیوں؟ یسوع جانتا ہے کہ میں جہاں ہوں گا وہاں پر زندگی ہوگی کیونکہ وہ اپنے آپ میں زندگی لے کر پھرتا تھا. آمین. کتنی زندگی؟ کہو ہمیشہ کی زندگی. کیسی زندگی؟ جہاں چاہتا وہاں زندگی کا دم پھونک دیتا تھا. یہ کس کا انداز ہے؟ یہ کس کا انداز ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں اپنا. یہ باپ کی تصویر ہے جو آج کے دن دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے لازر سے کہا کہ متی کی انجیل 27 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے زندہ ہوتے ہوتے کئی مردے زندہ کیے. آمین. تو بائبل مقدس کے مطابق بہت سارے مردے زندہ ہوئے ہیں پر آج حالت ایسی ہے کہ جب صلیب پر یسوع مسیح لٹکا ہوا ہے شاگرد سامنے کھڑے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ مر رہا ہے تو یسوع مسیح نہیں مر رہا اور بھی لوگوں کی امیدیں مرنے جا رہی ہیں. سنیے گا اور بھی بہت سارے لوگوں کی امیدیں دم توڑنے جا رہی ہیں. سب سے پہلے پترس جب یسوع مسیح کو مرتے دیکھ رہا ہے صلیب پر لٹکے دیکھ رہا ہے تو اپنے اندر فیلئر اپنے آپ کو بالکل گرتا ہوا محسوس کر رہا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح کی روح نکل رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پترس بھی مرنے جا رہا ہے. حالت ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے. اور سڈنلی جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا
تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ہم قیامت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کا کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور سب کچھ تباہ ہونے لگے تو کہتے ہیں اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، قیامت کا منظر ہے، اینڈ ہو گیا ہے۔ یہاں پر پطرس بھول چکا ہے، وہ سمجھ گیا کہ قیامت ہو گئی ہے میرے لیے، سب کچھ فنا ہو گیا، اور یہ ماہی گیر دوبارہ اپنی چال چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پطرس نے پھر سے اپنا ساز و سامان لیا اور کہاں پر نکل گیا؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک دن پہلے یسوع مسیح نے ایک بات اسے کہی تھی کہ تم ملک کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا، وہ بات اس کے دل میں آ گئی ہے کہ میری حالت ختم ہوتی جا رہی ہے، یسوع مسیح کے مرتے، یسوع مسیح کے مصلوب ہوتے میرا اپنا آپ ختم ہو گیا، وہ جو جلال، وہ جو قدرت، وہ جو خداوند کے ساتھ محبت ہے آج دم توڑ گئی ہے۔ آج ایک قیامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ قیامت ہے جس کا سامنا ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ کرتے پھرتے ہیں۔ جب لگتا ہے نا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، یاد رکھنا یہ دنیا کے لیے تو تباہی ہے، اور تیرے لیے ایک امید ابھی بھی زندہ ہے۔ آمین۔ کیا نام ہے اس امید کا؟ آج پطرس نے قبول کر لیا ہے کہ میرا سفر، میری وہ جو حالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ جلال، وہ قدرت، وہ حضوری، وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ لوگوں کو چنگا کرنا، وہ بدبوئی نکالنا، آج ڈیڈ ہونے جا رہا ہوں میں۔ انسانی سوچ کے مطابق رسولوں پر، مسیح کے پیروکاروں پر جب یسوع مسیح مر گیا تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ ہو چکے ہیں، ہوپ لیس ہو چکے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب۔ اس نا امیدی کی حالت میں ہوپ لیس کہاں تک ہو چکے ہیں ذرا دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی پہلی آیت، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ دے، پہلی 2 آیت۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم اور کلیدی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں تول لی تاکہ آ کر اس پر پلے۔ تو ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا تب قبر بنائی۔ ہم صبح کیا کرتے آئے ہیں؟ ہاں جی، ہم صبح وہ 4 بجے وہاں اکٹھے ہو کر کیا کرتے آئے ہیں؟ یہاں تک دنیا کو بتاتے آئے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری امید زندہ ہے، یہاں امید مر چکی ہے۔ سنیے گا، ہوپ لیس حالت ہے۔ اس بات نے شاگردوں کو توڑ دیا ہے۔ وہ جلال، وہ مردوں کو زندہ کرنا، وہ قیامت اور زندگی کا مظاہرہ کرنا سب بھول چکے ہیں، سب ختم ہو گیا، کیونکہ یسوع مسیح مر چکا ہے۔ جی کیا یہ عورتیں صبح سویرے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ خوشبودار چیزیں، مسالے لے کر یسوع مسیح کی لاش پر ملنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر، یہ جو آج انسانی شکل میں دکھ اٹھا رہا ہے، یہ جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، یہ وہی ہے جس کا پیغام لینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے فرشتے اس کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ آج جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو آج بھی سب سے پہلے فرشتے اس کا پیغام دینے آ رہے ہیں، دنیا کو اعلان کرنے فرشتے آ چکے ہیں۔ آپ اس کا جلال، اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جس کا اعلان کرنے کے لیے، جس کا پیغام دینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟
کیا لکھا جی خدا کے کلام میں 5ویں آیت میں؟ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامے پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئے۔ حیرانگی صرف یہ نہیں تھی کہ کوئی شخص وہاں پر بیٹھا ہے، حیرانگی یہ تھی قبر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حیرانگی کیا تھی؟ یہاں پر تو لاش رکھی ہوئی تھی، اور اس نے ان سے کہا ایسے حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔ ہاں؟ تم جسے ڈھونڈتی ہو، سب سے پہلا پیغام کس نے دیا؟ اور اس کے بعد آج بھی قبر کہتی ہے وہ جی اٹھی ہے۔ آج بھی وہ قبر ساری دنیا کو پکار کر کہتی ہے کہ وہ جسے رکھا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ کلام، یہ میسج تو ایمانداروں کی زندگیوں میں بس جانا چاہیے۔ انسانوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں وہ جی اٹھا ہے۔ ہاں؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ Look at this، اسے دیکھو، اس خالی قبر کو دیکھو۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جلال میں آ گیا ہے۔ سنیے گا، آج جب یسوع جی اٹھا تو صرف یسوع نہیں جی اٹھا، آج بہت سارے لوگ جی اٹھے۔ سب سے پہلے کون جی اٹھا؟ سنیے گا، میں اس مردہ حالت سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جا کر شاگردوں اور اسپیشلی ایک شخص کا نام لیا گیا۔ ہاں؟ یہ وہ شخص ہے جس کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں صلیب کو دیکھتے ہوئے۔ یہ وہی صلیب تھی جو لعنت کی علامت تھی۔ یہ کون سی صلیب ہے؟ جو لعنت کی علامت تھی، جو شرم کی علامت تھی۔ آج کے دن یسوع کے جی اٹھنے پر یہ صلیب لعنت کی نہیں بلکہ فتح مندی کی علامت بن گئی ہے، شرمندگی کی علامت بن گئی ہے، شکر گزاری کی علامت بن گئی ہے، زندہ ہونے کی علامت بن گئی ہے۔ آمین۔ اور پولس رسول کہتا ہے صلیب کا پیغام، یہ جو لعنت کی علامت تھی آج یہ جکڑوں کے چھٹکارے کی علامت بن گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ جو مر گیا تھا اسے جا کر بتا دو، جس کے لیے تم مرا تھا وہ جی اٹھا ہے تاکہ تجھے بھی جلائے۔ جاؤ شاگردوں کو اور اسپیشلی کسے؟ ہاللیلویا۔ پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے غلیب کو جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں روحانی طور پہ جو اپنی زندگی میں خدا ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ایسے لگتا ہے شاید یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، شاید میں خدا کے لیے فٹ نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، شاید میں نے بس خدا کا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں پترس کے دل میں آنے کے بعد پترس واپس، یہ ساری باتیں جو آج ایمانداروں کے اندر زندہ ہوتی ہیں، یہ ساری ڈسکریجمنٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ پترس کی زندگی میں پیدا ہونے کے بعد پترس واپس مچھلی والی حالت میں چلا گیا۔ کیا لکھا ہے کلام میں کہ پترس نے اپنا سامان لیا اور واپس کشتی میں جا کر بیٹھا اور جال لے کر مچھلی ڈھونڈنے چل پڑا، اور چلتے 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 وہ امید جو پہلے جسمانی حالت میں آئی تھی آج وہ امید غیر فانی حالت میں سامنے کھڑی ہے۔ کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا، ہاں کہاں جال پھینک؟ اسے یاد آیا آج کے ایماندار بھی ایسے کرتے ہیں، جب اپنے آپ کو برباد کر جاتے ہیں پھر اچانک سے خدا کی آواز آ جاتی ہے، ہاں اچانک سے آواز آتی ہے، پترس، ہاں، اور کلام میں لکھا ہے
کہ پترس نے کشتی میں سے چھلانگ لگا دی. کیوں؟ وہ جان گیا کہ میری امید آج بھی زندہ ہے. امید سامنے کھڑی ہے اور پترس سب سے پہلے اپنی امید کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے. یسوع مسیح جانتا تھا یہ مرا اس لیے تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ تو 3 بار انکار کرے گا. لے پھر میں پھر 3 بار کہوں گا کہ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے, کیا تو مجھ سے پیار کرتی ہے, کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے. ان تین جملوں نے پترس کو مارا اور پھر 3 جملوں نے پترس کو زندہ کر دیا. آمین. اس کا مطلب ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار اب میرے ہاتھ میں ہے. یہ سائن ہے اس کی اتھارٹی کا, اس کے دوبارہ سے ان کنجیوں کو لے لینے کا کہ وہ مرا تھا, آج میں نے اسے پھر زندہ کر دیا ہے. ہاللیلویا. فشر مین, مچھیرا, دوبارہ مین آف گاڈ بن گیا. ہاللیلویا. متی 16 باب اس کی 15ویں آیت. اور آج جب زندہ کیا ہے, غور کیجئے گا, مسیح جی اٹھا اور اپنے ساتھ مردوں کو بھی جلایا, اور وہ جو روحانی طور پر مر چکے تھے انہیں پھر زندہ کیا. اور زندہ صرف زندہ نہیں کیا, اگر خود میں جلال آیا, اگر خود جلالی ہو گیا تو انہیں بھی جلالی امید دے گیا. ہاں جی 15ویں آیت. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے, وہ مردوں کو جلائیں گے, وہ لنگڑوں کو چلائیں گے, وہ اندھوں کو بینائی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جسے میں نے زندہ کیا ہے اب میں نے اسے اپنے جلال میں زندہ کیا ہے. پترس اپنی ڈسکریجمنٹ میں مرا ہے, پر آج جب میں نے اسے زندہ کیا ہے تو میں نے اسے اپنے جلال میں زندہ کیا ہے. اور جلال میں زندہ کرنے کا سائن یہ ہوگا کہ تم بیماروں کو چنگا کرو گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح آج کہاں ہے؟ میری جیسس کرائسٹ کہاں ہے یسوع؟ کہیں یسوع مجھ میں ہے, کہیں یسوع میرے ساتھ ہے, کہیں یسوع یہاں موجود ہے, کہیں یسوع یہاں موجود ہے. اور جہاں پر اس کا نام لیا جائے گا وہ وہاں پر موجود ہوگا. اسی جلال میں تو وہ زندہ ہوا ہے کہ میں اوپر بھی ہوں گا اور نیچے بھی ہوں گا, میں باپ کے پاس بھی رہوں گا اور میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا, میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. یہی تو جلالی امید ہے, یہی تو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. مردے تو زندہ بہت سارے ہوئے, پر وہ فانی حالت میں زندہ ہوئے اور پھر مر گئے. آج جو زندہ ہوا ہے وہ غیر فانی حالت میں زندہ ہوا ہے, جو مرنے کا نہیں. اور اس رسول نے کہا نہیں بلکہ سوال کیا بڑی جرات کے ساتھ. نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 55 آیت. سنیے گا پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 55. آمین آمین آمین. پولس رسول موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے
جو مسیح کے بعد زندہ کیے گئے ہیں. سنیے گا, یہ وہ ہے جو مسیح کے بعد زندہ. جس طرح آج یسوع زندہ ہوا, اگر آپ میں کوئی مردہ حالت میں بیٹھا ہے تو کہو آج میرے جی اٹھنے کا دن ہے. کہیں آج میرے جی اٹھنے کا دن ہے, آج میری مردہ زندگی کے زندہ ہو جانے کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ میری امید زندہ جلالی غیر فانی ہے. ہاللیلویہ. تو پولس رسول موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, موت کیا ہے؟ یہ موت وہی ہے جو سزا کے طور پر آدم کے ذریعے اس دنیا میں آئی, اور یہ موت وہی ہے جو مسیح کے ذریعے اس دنیا سے چلے گئی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ موت اپنا ڈنگ, اپنی فتح مندی آج بھول چکی ہے, کیونکہ کوئی ایسا آیا ہے جس نے موت کو اپنی موت سے شکست دے دی ہے. ہاللیلویہ. اور رسول کہتا ہے اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ارنسٹ مان کہتا ہے دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی, راتوں کی سحر آئی. یسوع کے جی اٹھنے سے کہیں موت کو شکست ملی ہے. ہاللیلویہ. اور مکاشفہ پہلا باب پہلا بار اس کی 18 ہے. اور میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھو اب تلا آباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. موت کا ڈنگ آج سے, جب یسوع مسیح مر گیا تو عالم ارواح میں اتارا گیا, اور یسوع مسیح نے ابلیس سے موت کی کنجیاں, وہ اختیار, وہ پنشمنٹ جو گناہ کے وسیلہ سے آدم کی زندگی میں آئی, وہ ختم کر دی, اور موت کو سزا سے ہٹا کر ایک ٹرانزیکشن بنا دیا ہے, ایک ٹریول سسٹم بنا دیا ہے کہ موت آتے ہی انسان یہاں سے اٹھ کر خداوند کے پاس چلا جائے گا, اپنے ابدی مقام میں چلا جائے گا. اور یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو یسوع مسیح نے کئی مردے, سارے مردے اپنے ساتھ اٹھا دیے, اور وہ مردے جو روحانی طور پر مر چکے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ زندہ کیا, اور صرف زندہ نہیں کیا بلکہ جلال کی امید بھی بخشی, اور صرف جلال کی امید نہیں بخشی, اپنے ساتھ باپ کے پاس مکان بھی دیا. استفانوس کہتا ہے جب سنسار ہو رہا ہے کہ میں یسوع مسیح کو باپ کے دانے طرف کھڑا دیکھتا ہوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں, اس لیے میں موت کو قبول کرتا ہوں. آج ایمانداروں کی زندہ امید یہ ہے کہ جلال خدا کے دانے طرف ان کا انتظار کر رہا ہے. ہاللیلویہ. دیکھو موت فتح کا لقمہ ہوئی. ہاللیلویہ. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے, یہ اتنی باتیں ہم نے کی ہیں, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. وہ جس نے آپ کے لیے, میرے لیے, ہر ایماندار کے لیے کوڑے کھائے, مار کھائی, کانٹوں کا تاج اپنے سر پر لگایا, سب کچھ برداشت کرتا گیا. کلام میں لکھا ہے کہ خون اس کے بدن سے رس رہا ہے, اور کوڑوں کی درد سے, کوڑوں کی مار سے رگاریاں جیسے زمین پر ہل چلاتے ہیں اور رگاریاں بن جاتی ہیں, اس طرح اس کے بدن پر رگاریاں بنی. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی حضوری جب کربلا پر تھی, جب وہ زندہ ہوا تو کلام میں لکھا وہ اپنے جلال میں آیا, تو وہ لوگ, وہ سپاہی جو قبر پر پہرا دے رہے تھے, کیا ہوا جی؟ اس کے جلال کا سامنا نہیں کر پائے. یہ وہی ہے جو تیرے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے. اس کا جلال کیسا ہے کہ اس کا جلال دیکھتے ہی وہ مردہ سے ہو گئے, تیرے لیے سب برداشت کر رہا ہے. یہ وہی ہے جس کا جلال دیکھتے آگ اپنا اثر
کلام میں لکھا ہے آگ جل رہی ہے اور شدرک میثق عبدالنجو کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور کوئی چوتھا شخص جس کی شکل، جس کا چہرہ اللہ زادے جیسا ہے، اور وہ ان کے ساتھ آگ میں گھوم رہا ہے، اور آگ اپنا اثر بھول گئی، موت اپنا اثر بھول گئی۔ یسوع مسیح نے ابلیس کے زور کو توڑ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرے اور میرے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ آپ ذرا تصور کریں آپ کتنے قیمتی ہیں، how precious you are۔ سوچیں، اپنا دان ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے کہیں میں کتنا قیمتی ہوں۔ وہ جس کا سامنا پانی نہیں کر سکتے، طوفان نہیں کر سکتے، آگ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ موت قبر کے بند سے اپنے ساتھ جکڑ نہ سکے، اسے روک نہ سکے۔ ہر مردے کو روک لیتی تھی قبر، اس کو روک نہ پائی۔ وہ تیرے لیے سب کچھ برداشت کر گیا۔ کلام میں لکھا اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے مارنے کے لیے، اپنے مارنے والوں کے لیے بھی دعا کی۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ ان میں سے بھی کوئی بچ جائے اور کوئی ہلاک نہ ہو۔ کہیں میں بہت قیمتی ہوں خداوند کے لیے، کہیں ہر ایک کہیں فردن فردن اپنے لیے کہیں سے میں بہت قیمتی ہوں، میں بہت قیمتی ہوں خدا کے لیے۔ آپ تصور کریں، کلام لکھا ہے جب خداوند نے دنیا کی نیو ڈالی تو خداوند کی حکمت خدا کے ساتھ تھی۔ یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، شروع سے اس کے جلال میں رہتا رہتا رہتا۔ آج خداوند نے تیری محبت میں اپنا جلال ہی زمین پر بھیج دیا قربان ہونے کے لیے۔ اور یاد رکھو وہ آیا، اس نے اس مالوسی گناہ کو، اس لعنت کو اٹھایا اور ایمانداروں اور بنی نوع انسان کی زندگی سے نکال دیا۔ اور اسے نکالنے کا مقصد یہ تھا، غور کیجئے، اس گناہ کے وسیلہ سے انسان جتنا بھی پاک رہتا اس باغ عدن میں خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یسوع مسیح نے اس داغ کو، اس لعنت کو، کلام لکھا ہے جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ جدائی کی دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی، اور خدا نے انسان کا میل اپنے ساتھ کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، پوری دنیا کا سسٹم خدا نے تیرے لیے ایک طرف کر دیا۔ کہیں میں خداوند کے لیے بہت قیمتی ہوں۔ آج جب شام میں دعا کر رہا تھا، میں ایک میسیج لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے ایک دم خداوند کی محبت میرے دل میں جاگی، اور خداوند سے میں نے کہا خداوند، انسان اتنے گناہ کرتا، اتنی برائیوں میں جاتا، پر تو بار بار موقع دیتا ہے کیونکہ تو نے اپنا سب کچھ انسان کے لیے دے دیا۔ کلام میں لکھا ہے خداوند جس نے اپنا بیٹا ہی دے دینے سے دیر نہ کیا، اور ایسی کون سی نعمت ہے جو وہ تم سے، ایمانداروں سے، خدا کے ماننے والوں سے باز رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ کہ میں بہت قیمتی ہوں۔ say it again، میں بہت قیمتی ہوں۔ اور اگر آپ قیمتی ہیں نا تو آج ایک وعدہ کریں خداوند سے، خداوند تیرا جی اٹھنا، تیری صلیب، تیرا جلال اور یہ زندہ امید ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے زندہ رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور جب یہ امید آپ کے سامنے زندہ رہے گی تو پولس رسول اس حالت کو کہتا ہے کہ میں چاہ کر بھی گناہ نہیں کر پاتا۔ کیا؟ میں چاہ کر بھی گناہ نہیں کر پاتا۔ اگر آپ بھی اس حالت میں آنا چاہتے ہیں تو کہیں خداوند یہ زندہ امید، یہ زندہ امید، یہ قربانی، یہ مصلوبیت، یہ کفارہ، یہ جلال، یہ تیرا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جب دنیا یا جسم کی خواہش اسے مائل کرتی ہے گناہ کی طرف،
تو ایک دم جب خدا کا خیال اس کے اندر زندہ ہوتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے. کوئی ہے ایسا؟ اچانک سے کوئی خیال، کوئی بات، کوئی آیت، کوئی تصور ایسا اندر زندہ ہوتا ہے، ایک دم گناہ سے بچ جاتے ہیں. کوئی ہے ایسا؟ کبھی ایسا ہوا ہو؟ ہر روز دعا کریں، خداوند تیری صلیب میری آنکھوں کے سامنے رہے، دن اور رات میرا دھیان تیری صلیب کی طرف رہے. خداوند نے یشوع سے کہا کہ دن اور رات تیرا دھیان میری شریعت کی طرف رہے، اور یہ کتاب، اس کی باتیں ہر وقت تیرے منہ میں رہے، کبھی تجھ سے جدا نہ ہو. آج خدا کا روح آپ سے کہتا ہے کہ مسیح کی صلیب، اس کی مصلوبیت، اس کا جی اٹھنا، اس کی زندہ امید، آپ بھی یہ دعا کریں میرے سامنے رہے تاکہ میں گناہوں پر غالب آؤں. آج مسیح جی اٹھا گناہ سے پاک، آج وہ تجھے جلانا چاہتا ہے گناہ سے پاک حالت میں. ہاللیلویا. کتنے لوگ کہتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں خداوند کی صلیب کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ سکوں. ہاللیلویا. آج کا دن آپ کو مبارک ہو، اور جو مر چکے ہیں روحانی طور پر، آج آپ کے زندہ ہو جانے کا دن ہے. آمین. اپنے آپ کو مبارکباد دیں، کہیں تو خوش نصیب ہے، کہیں اپنے آپ سے کہیں کہ تو خوش نصیب ہے. آج کے دن جو مثالیں لے کر جا رہی تھی، خوشبودار چیزیں لے کر جا رہی تھی امید کے مر جانے پر، آج کے دن تو اس وقت ہوشنا کے ہاللیلویا کے نعرے لگاتا ہوا اس کے حضوری میں آ رہا ہے، دنیا کو بتاتا آ رہا ہے وہ جی اٹھا، اس کی قبر آج بھی خالی ہے. وہ نا امید تھی، تیرے پاس امید آ گئی ہے. ان کی امید مر چکی تھی، تیری امید آج کے دن پھر سے جی اٹھی ہے. اور صرف جی نہیں اٹھی، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. پطرس کی ذہن میں، پطرس کے مطابق، انسانی سوچ کے مطابق، رسولوں کے لیے، مسیح کے پیروکار کے لیے قیامت اس دن آ گئی تھی جس دن وہ مر گیا تھا، پر اصل قیامت آج آئی جب وہ زندہ ہو گیا. اس نے ہلا کر رکھ دیا دنیا کو. اب کوئی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. یہ ایک عجوبہ ہے جو اس دنیا میں ہوا ہے کہ کوئی مر کر جی اٹھا اس حالت میں جس میں دوبارہ مرنے کا نہیں. کوئی ایسے جی اٹھا ہے جو اس بدن میں نہیں ہے اور پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی سانس لیتا ہے، پھر بھی زندگی کا دم اپنے اندر رکھتا ہے. یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہو سکتا ہے. یہ اسی کا عکس ہے جو باغ عدن میں زندگی بانٹتا پھرتا تھا، اور وہ آج بھی زندگی بانٹتا پھرتا ہے. اور اس نے اپنے پیروکار، اپنے بچائے نے، اپنے ان لوگوں کو جو اس کے نام سے زندہ ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں، انہیں بھی زندگی کا دم پھونکا کہ جاؤ اور بدکاروں کو بچاؤ، جاؤ اور مردوں کو زندہ کرو، جاؤ جہاں پر موت ہے وہاں پر زندگی کا دم پھونکو. میں زندگی تمہارے اندر ہوں. میں خدا کے طرف سے تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا جو دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا. ہاللیلویا. یعنی کہ خدا کا روح. روح کسے کہتے ہیں؟ جو اندر سے نکلا ہو، خدا کا روح. کلام میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں، اور مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچتے جاؤ. پتہ ہے کیوں؟ پہلے نہیں کوئی پہنچ سکتا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جلال کی امید بخشی ہے، اب پہنچو کیونکہ میں بھی تمہیں وہاں لے جاؤں گا. ہاں، میں تمہیں اپنے ساتھ. سنیے، کتنے لوگ یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو وہ جی اٹھا. فرشتے اس کے دنیا میں آنے کا اعلان کرتے ہیں، فرشتے اس کے زندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کے آسمان پر جانے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر فرشتے آئیں گے جو اس کے آنے کا اعلان کریں گے. یہ سنگا پھونکا جائے گا، اور ایماندار اس حالت میں اٹھا
उठाए जाएंगे जिस हालत में यीशु मसीह उठाया गया है, जिस बदन में यीशु मसीह उठाया गया है। मैंने कहा हमारी उम्मीद जिंदा है, क्योंकि हम मर भी जाएं तो हम फिर जिंदा होंगे, जैसे यीशु जिंदा हुआ था। जिस बदन में यीशु जी उठा, उस बदन में ईमानदार जिएंगे। पता क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ फिर आसमान पर जाएंगे। जैसे यीशु मसीह देखते देखते, कलाम में लिखा है कि सारे शागिर्द जमा थे और यीशु मसीह बादली में, उस बादल में उड़ता हुआ आसमान पर चला गया। सेम फिर से वैसा होगा। आमीन। कितनों को ऐसा लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस उम्मीद से भर चुका हूं, भर चुकी हूं। सेम होगा। जैसा यीशु मसीह जिस बदन में उठाया गया, मैं भी उस बदन में उठाया जाऊंगा। हम उस दिन जुमेरात को बात कर रहे थे कि अगर हम शागिर्दों के पांव धो रहे हैं, कलीसिया के मसीह की जमात के पांव धो रहे हैं, तो हम यीशु मसीह की जगह पर बैठे हैं और फील कर रहे हैं कि खुदावन ने हमें अपनी जगह पर बिठाया है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, वो तो आसमान पर भी तुझे अपनी जगह पर बिठाना चाहता है। कलाम में लिखा है वो बाप के साथ, बाप के तख्त के साथ दाहिनी तरफ बैठकर, हाँ, मेरे साथ दुनिया का इंसाफ करेंगे। तो जैसे यीशु मसीह जिस हालत में आया, अब सुनिए, यीशु मसीह जिंदा हुआ, कहें मुझे यीशु ने जिंदा किया है, कहें मुझे यीशु ने। और अब फिर से जब यीशु मसीह आएगा तो अपना नाम ले और कहें बख्श, फिर से उस हालत में आ जाएगा जिसमें यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। मेरा बदन भी वैसा हो जाएगा, मैं भी सर से लेकर पांव तक पाक हो जाऊंगा, सफेद हो जाऊंगा, मैं भी आर पार जा सकूंगा, मैं भी उस बदन में उठाया जाऊंगा, मेरा जामा भी सफेद हो जाएगा। हालेलुया। कलाम लिखा है कि शागिर्द बैठे, सारे कमरे में बंद, कमरे में दरवाजे बंद हैं, और सडनली समवन केम देयर, कोई आ गया, हाँ, जलाल में आ गया। आप भी इस जलाल में यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। इससे बढ़कर क्या उम्मीद है कि यीशु मसीह ने अपना दर्जा तुझे दे दिया। उस कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें अपना हम मिरास बनाया है, और जब हम मिरास बनाया है तो कोई ऐसा काम नहीं होगा जो यीशु मसीह छोड़ेगा, कोई ऐसी बरकत नहीं होगी जो यीशु छोड़ेगा। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यू विल बी लाइक जीसस क्राइस्ट, तुम मसीह जैसे होगे, और एक वक्त आएगा तुम यीशु होगे। आमीन। बाप बैठा होगा, यीशु खड़ा होगा, और ये सारे यीशु के साथ खड़े होंगे और यीशु जैसे होंगे। हालेलुया। इससे बढ़कर कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये उम्मीद आपको जिंदा करने के लिए काफी नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। और अगर ये उम्मीद आपको आज जिंदगी बख्शती है, कितने कहते हैं कि मुझे इस उम्मीद ने फिर से जिंदा कर दिया। ऐसे लगता है मैं जी उठूंगा, मैं उस हालत में मसीह के साथ जाऊंगा। मेरी मुर्दा हालत, मेरी मुर्दा रूहानी जिंदगी आज के दिन जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज मेरी मुर्दा हालत में से मैं जी उठूंगा। कहें आज मेरी मुर्दा रूहानी जिंदगी फिर से जी उठेगी। हालेलुया। अगर ईमानदार मसीह की कुर्बानी को कबूल करते हैं, उस पे ईमान लाते हैं, और सिर्फ ईमान लाना है, और देखो तो उस जलाल की उम्मीद में दाखिल हो जाएगा। हालेलुया। उस जलाल की उम्मीद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा अपने कदमों पर खड़े हों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। सब आंखों को बंद करें।